بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والے عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یہ 6 برے عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرگرے اتاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کیسے چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کے عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں وہ بتلائے دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کیسے کیسے طرح عذاب نے مبتلا دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کے طرح پک رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکائے انتہائی تکلیف دہ زدہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پھکنا ایک تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسرے عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ ساتھیوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالات میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہے اور اس کا باقی جسم گدے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالات میں دیکھا کہ وہ کتے کے شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور بہانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے عرض سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا ہے اور جس کا دماغ ہڈیا کے طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں ملاشبہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کے عادی ہوتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے بات باس عذاب اور بانس و بال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت حاز عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسے باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے۔ ایسے خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالات میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بند ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالات میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدے کی طرح ہے اور سانپ اور بچھو کو اس کو لپٹے ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چولی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروخت پائی جائے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھوٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالات میں دیکھا کہ وہ کتے کے شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی اور فہانہ کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گھر سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کے دیکھی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کے ناشکری کرتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر کے لیے ایک گھر کے طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کے جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہارے جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتے ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتے ہو، میں نے دل اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے بلی شخص کو عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہمارے عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کے عقل کا نقصان ہے، کیا جب کیسے کو پیش پائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہمارے یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کرے اور خاص کر نماز پڑھے اور ان اشیاء سے دور رہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، خاص کر اس شرک سے دھوکہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور کے پاس جانا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے بخشش فرمائیں۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔